काफ़ी अर्से पहले आपसे मुलाकात हुई थी, तो आज फिर मैंने कहा कि ज़रा बैठ के आपसे गुफ्तगू की जाए। जो हालात हाज़िरा हैं माशी तौर पर, सियासी तौर पर, उसके बारे में गुफ्तगू की जाए। अल्लाह ताला का कुछ करना ऐसा है, उसकी कमाल मेहरबानी है कि कल हमारा जो पॉलिसी रेट है वो 200 पॉइंट से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कमी आई, जो कि बहुत बड़ी एक रिलीफ़ है हमारे सनतकारों के लिए, सरमायाकारों के लिए और ज़रई शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। इसमें अगर अल्लाह ताला को मंजूर हो तो मज़ीद कमी आएगी। और कल ही एक हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि IMF का भी जो हमारा जो एजेंडा आइटम है पाकिस्तान का, वो 25 सितंबर को वाशिंगटन में होगा इंशाअल्लाह, उसका ऐलान हो गया है। तो ये मैं समझता हूँ दोनों खुशाइंद बातें हैं इस हवाले से कि हमारी जो माशी सिमत है वो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त हो रही है। इसी तरीके से जिस तरह आपने पिछले दिनों देखा कि हमारा जो महंगाई की शरह है वो बहुत तेज़ी से नीचे आई, यानी पिछले साल के मुकाबले में इन्हीं दिनों में जो तकरीबन 32% पे थी वो आज 9.6% पे है। तो ये वो इशारे हैं जिससे कि हमारी पर जो रेमिटेंसेस हैं, जो एक्सपैट्स पाकिस्तानी जो दुनिया में बड़ी मेहनत से रिज़्क़ हलाल की कमाई कमाते हैं, उनकी जो पाकिस्तान जो अपनी रकूम भिजवा रहे हैं उनमें रिकॉर्ड इजाफ़ा हो रहा है। इसी तरीके से जो साल फाइनेंशियल ईयर जो गुज़रा है उसमें पाकिस्तान की जो ज़रई अजनास की जो एक्सपोर्ट्स थी वो भी एक बहुत ही हौसला अफ़ज़ा उसमें इजाफ़ा है। IT में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भरपूर तौर पर उसको आगे बढ़ाया जाए। बड़ी मेहनत की जा रही है। MOs जो IT के हैं, सेक्रेटरी नए आए हैं, टीम पूरी इसके ऊपर यकसुई के साथ काम कर रही है। और यकीनन इसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का बड़ा इनका रोल है सारी चीज़ को उजागर करने के लिए, एम्पलीफाई और मैग्नीफाई करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये वो इशारे हैं, ये वो सिग्नल्स हैं जिससे कि पता चलता है कि हमारी मईशत की सिमत दुरुस्त है। लेकिन इससे ये एक फ़ैसला कर लेना कि जनाब ऑल इज़ हंकी डोरी, आई थिंक वो बहुत बड़ी गलत फहमी होगी। ये एक बड़ा कठिन रास्ता है, बहुत कांटों से भरा हुआ एक जर्नी है जिसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी है। कौमों की ज़िंदगी में इस तरह के कई बार उतार चढ़ाव आए, तारीख़ उसकी गवाह है। लेकिन वही कौमें आगे बढ़ी हैं, वही कौमें तरक्की से हमकिनार हुई हैं जिन्होंने फ़ैसला किया कि हमने हर सूरत हालात का धारा बदलना है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उस पॉइंट पे आ चुका है जहाँ पर हालात को बदलने का वक्त आ चुका है। अब हमें यकसुई के साथ, हमें यूनाइटेड एफर्ट्स के साथ और एक क्लियर सोच के साथ आगे बढ़ना है। उसके लिए पिछले 6-7 महीनों में आपकी हुकूमत ने दिन रात काविशें की हैं और एक नक्शा बनाया है, एक पाथवे बनाया है जिसके ऊपर चलकर पाकिस्तान अपने मुश्किलात से न सिर्फ जान छुड़ाएगा बल्कि हम हमेशा के लिए माजी को जो हमारे जो गैप्स हैं, जो गलतियाँ हुई, उसको खैर बात कहेगा और उससे सबक सीख कर इंशाअल्लाह अक़वाम आलम में अपना एक मकाम हासिल करेगा। इसमें जो नौजवान नस्ल है उसका एक इंतहाई कलीदी किरदार है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि अगर हमने अपनी नौजवान नस्ल को, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, बैंकर्स हैं, ज़िंदगी के हर शोबे में जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको अगर हमने उसकी पूरी तरह तैयारी ना करवाई, उनको मुकम्मल तौर पर उनके हाथ में तालीम के जो
ماڈرن جو گیجٹریز ہیں وہ ان کے حوالے نہ کی تو پھر یہ سفر ادھورا رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ لوگ ایک مشعل راہ بن سکتے ہیں, آپ ایک ٹارچ بیررز بن سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ اس کے لیے تیاری کریں. اور میں اس کے لیے پوری طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ مل کر اس جو یہ ہماری جو جرنی ہے اس میں آپ پوری طرح حصہ ڈالیں اور اس میں شامل ہوں. ختاماً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو IMF کا ابھی انشاءاللہ ایک مرحلہ باقی ہے, 25 ستمبر کو ان کا بورڈ میٹنگ ان کی ہونی ہے, لیکن اس کے جو پیچھے بے پناہ مشکلات اور بے پناہ ایفرٹس ہوئی ہیں یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے بطور ایک پاکستانی کے, بطور ایک پارلیمنٹیرین کے. اس کے پیچھے بے پناہ مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. میں آج کچھ اس بارے میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں IMF کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے جہاں پر دوسرے جو ہمیں اقدامات اٹھانے پڑے جو آپ کے علم میں ہیں, ٹیکسیشن ہے جس میں ٹیکس لگائے گئے, اور خاص طور پر جو ہماری جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے اوپر ایک مزید بوجھ آیا ان کے اوپر. انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ مہنگائی اگر اسی طرح کم ہوتی رہے گی تو یہ انشاءاللہ ان کے اوپر بوجھ کم ہوگا, لیکن ان کے اوپر بوجھ پڑا. اسی طریقے سے جو ہمیں ٹیکس نیٹ جو ہے ایکسپینڈ جو ہم نے کیا ہے اس میں بھی ابھی بہت خلا ہے. مثال کے طور پر جو ہماری جو تاجر برادری ہے وہ پاکستان کی ایک بہت لائق احترام برادری ہے, وہ بہت محنتی لوگ ہیں. لاکھوں تقریباً 50 لاکھ تاجر اس ملک میں رزق حلال سے وہ روزی کماتے ہیں, پاکستان کی معیشت میں وہ اپنی حصہ ڈالتے ہیں, لیکن وہ ٹیکس ادا کرنے کے حوالے سے ابھی ان کو بہت کچھ کرنا ہے, کیونکہ آپ کسی ایک شعبے کے اوپر ٹیکس کا بوجھ لادتے جائیں تو وہ نہ وہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے نہ خوشحال ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے جو زرعی جو ہماری جو کمیونٹی ہے, خاص طور پر جو بڑے بڑے جو ماڈرن جن کی فارمنگ ہے اور بہت اچھا ان کا کاروبار ہے زراعت کا, ان کو بھی اس میں نیٹ میں لایا گیا جو اگلے سال سے انشاءاللہ وہ ٹیکس ادا کریں گے. اسی طریقے سے جو ہماری اشرافیہ ہے جو ٹیکس کا جو غبن ہوتا ہے جسے انگریزی میں ٹیکس ایویژن کہتے ہیں, اور اس کو ختم کرنے کے لیے میں شبانہ روز اس کے اوپر کوشش کر رہا ہوں. اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر پوری کوشش کر رہے ہیں, دن رات لگے ہوئے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر یہ ہم قرضوں سے IMF سے ہمیں نجات نہیں ملے گی. میری دعا ہے کہ یہ پروگرام آخری پروگرام ہو IMF کا پاکستان کی تاریخ میں, اور دوبارہ کبھی ہمیں IMF کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے. لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ یہ سارے جو ہمارے اہداف ہیں ان کو ہم مکمل کریں, ان کو پھر پوری کوشش کریں. تو میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ جو بیک گراؤنڈ میں جو کاوشیں ہوئی ہیں وہ میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک مرتبہ پھر سعودی عربیہ جو ہمارا ایک انتہائی عزیز برادر ملک ہے, چین ہمارا ایک بہت پاکستان کا بااعتماد ساتھی ہے, UAE جو پاکستان کا ایک بہت ہمارا ایک برادر ملک ہے, اگر یہ تین ممالک اس IMF کے پروگرام میں اپنا حصہ نہ ڈالتے, کردار ادا نہ کرتے تو یہ ممکن نہیں تھا. IMF کے پروگرام کو اس کا حصول ممکن نہیں تھا, اور اس کے لیے جو اجتماعی انفرادی کاوشیں ہوئی ہیں وہ اس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اٹ واز اے ٹیم ورک, اور اس ٹیم نے دن رات محنت کی, شبانہ روز محنت کی. اس میں یقیناً میں جب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ پروگرام جب اپروو ہو جاتا تو پھر میں ان انڈیویجولز کا نام بتاؤں گا کہ جنہوں نے اس کے لیے شبانہ روز محنت کی ہے, اور تب جا کر یہ پروگرام جو ہے وہ الحمدللہ پایہ تکمیل تک پہنچا. اختصار کے ساتھ یہ کہنا ہوں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ محنت ہوئی, اور اس میں یقیناً ہمارے فنانس منسٹر صاحب کی شبانہ روز محنت ہے, فنانس سیکرٹری کی شبانہ روز محنت ہے,
ہمارے جو چیف عوامی اسٹاف ہیں انہوں نے اپنی ایفرٹس کی پاکستان کے لیے. ہمارے جو فاطمی صاحب کی بڑی ایفرٹ ہے, ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان کی بڑی ایفرٹ ہے. یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو, مجھے اور ہم سب کو احساس ہو, پوری قوم کو, کہ ہماری جو ایفرٹس ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کا پروگرام کر لیں, کہ رول اوورس کروائیں, مزید کر لیں. یہ زندگی اس طرح نہیں گزرے گی, قطعاً نہیں گزرے گی. زندگی تبھی گزرے گی عزت اور وقار کی کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں, اور پاؤں پہ کھڑے ہونے کی شرائط ہے. زبانی کلامی کہ جب ہم پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں قیامت آ جائے کہ نہیں کھڑے ہوں گے. یہ ہمیں دن رات محنت کرنی ہوگی, دن رات کاوشیں کرنی ہوگی. ڈپٹی پرائم منسٹر کی, فارن سیکرٹری کی, جو سابق فارن سیکرٹری ہیں, جو اب موجودہ جو آئی ہیں, اور اس کے یہ آہت چیمہ صاحب بیٹھے ہیں, اور ایم او ایس فائنانس کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انکریجنگ سٹوری بھی ہے, لیکن اس میں لیسن بھی ہے. کہ انکریجنگ سٹوری اس لحاظ سے کہ محنت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا, اور اگر نیک نیتی سے محنت کی جائے تو اس کا پھل دیتا ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہمیں ملا. لیسن یہ ہے کہ کب تک ہم قرضے مانگتے رہیں گے, کب تک ہم رول اوورس کرتے رہیں گے. وہ ممالک جو دہائیوں پہلے اس راستے پہ چل رہے تھے, آپ انہوں نے راستہ بدل لیا, وہ کہیں کہ کہیں پہنچ گئے ہیں, آسمانوں سے وہ چھو رہے ہیں. اور میرا ایمان ہے, آئی مین اٹس آرٹیکل آف فیتھ ود می, کہ اٹس نیور ان انڈیویجول, اٹس آلویز ٹیم ورک. ٹیم ورک ہمیشہ کامیابی سے امکنار کرواتی ہے. تو یہ اس مرتبہ پھر, اور اسی حوالے سے ہر معاملے میں ٹیم ورک ہی ہے جو الٹیمیٹلی جو قوموں کو, اگر رب کو منظور ہو تو اس کو کامیابی ملتی ہے اور عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو خدا کرے کہ یہ پروگرام آخری پروگرام ہو آئی ایم ایف کا, اور ہم اپنا اسی حوالے سے اسی دورانیے میں اپنے باقی معاشی جو اقدامات لیں جو ہم نے سوچے ہوئے ہیں. کس طرح بجلی کی قیمت کم کرنی ہے, کس طرح ایکسپورٹس بڑھانی ہے, کس طرح ہمیں اس میں پوری قوم کو حصہ ڈالنا ہوگا, تب جا کر ہم انشاءاللہ اس دلدل سے نکل آئیں گے, اور اقوام عالم میں ایک ہمارا بھی نام ہوگا, ہماری آواز ہوگی. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ.